عصمت اللہ حلیم گزشتہ 8 سال سے صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ کابل کے وسط میں قائم چنار ریڈیو کے ساتھ وہ بطور براڈ کاسٹ مینیجر کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد صحافتی اداروں پر مختلف نوعیت کی قدغنیں لگائی گئیں، جس کے بعد مالی مشکلات بڑھیں اور یوں وہ اپنے سامعین کی ایک بڑی تعداد سے محروم ہو گئے۔ تکنیکی وسائل، وہ تمام تکنیکی وسائل جو ہم سابقہ دور میں رکھتے تھے، مالی وسائل کے باعث اب وہ ہم نہیں رکھتے، جس کے بعد ہماری نشریات محدود ہو گئی ہیں۔ جب یہ محدود ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہماری نشریات تک رسائی نہیں کر سکتے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سننے والوں کو ہم نے کھو دیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد طالبان نے دوسرے شعبوں کی طرح میڈیا کے لیے بھی نئے قوانین وضع کیے۔ وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اہلکار وقتاً فوقتاً میڈیا ہاؤسز کا دورہ کرتے ہیں۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کے بعد ان کا کام بھی متاثر ہوا ہے۔ ہمارے تفریحی پروگرام کافی حد تک آزاد تھے، اب ہم ویسے پروگرام نشر نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمیں بہت سی پابندیوں کا سامنا ہے۔ کسی تفریحی نشریات میں ہم کالر کو مخاطب کرتے ہوئے کبھی کوئی شعر کہہ دیتے تھے یا کوئی غزل ترنم کی شکل میں گا لیتے تھے، اب ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں افغانستان کا نمبر 156 ہے۔ صحافتی برادری کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت کے بعد کافی ادارے بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں صحافی بے روزگار ہوئے ہیں۔ حالات کی تبدیلی کے بعد 544 صحافتی اداروں میں سے 219 ادارے بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 12,000 صحافیوں میں سے 7,000 صحافیوں کو روزگار سے محروم ہونا پڑا، جو کہ صحافت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس میں 2,000 سے زائد خواتین صحافیوں کو بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ حال ہی میں طالبان کی جانب سے خواتین کے لیے عوامی مقامات پر حجاب کو لازمی قرار دینے کے ساتھ ساتھ خواتین ٹی وی میزبانوں کے لیے چہرے پر ماسک کے استعمال کو بھی لازمی قرار دیا۔ افغان صحافیوں کے مطابق طالبان ان اقدامات کے ذریعے ان کی شناخت اور آزادی چھیننا چاہتے ہیں، تاہم طالبان انتظامیہ اس کی تردید کرتی ہے۔ یہ غلط فکر ہے اور غلط برداشت ہے، ہمارا یہ ذہن نہیں ہے اور نہ یہ چاہتا ہوں، بلکہ ہم کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے سسٹر کے لیے اور اپنے ماؤں کے لیے، اپنے زنانہ کے لیے اسی طرح زندگی برابر ہو جائے، جس طرح شریعت چاہتا ہے اسی طرح ہو جائے۔ نہ ہمارا کوئی شخصی خواہش ہے اور نہ ہم کوئی اس کے اوپر کوئی محدودیت کا ہمارا پلان ہے، نہ کوئی قید کا پلان ہے۔ خاتون صحافی صدیقہ ملکزئی کا کہنا ہے کہ ایسے حالات میں جب عشروں سے جنگ کے شکار افغان عوام بے پناہ اقتصادی دشواریوں کا شکار ہیں، جس نے ان کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے، ایسے میں تفریحی پروگرام ان کے لیے ایک ریلیف تھے۔ افغانستان کے لوگ گزشتہ 40 سال سے حالت جنگ میں ہیں، وہ اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں، انہوں نے صرف جنگ ہی دیکھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ سکون مل سکے، اس لیے وہ آزاد نشریات کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ نشریات اب کافی حد تک بند ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب براڈ کاسٹ مینیجر عصمت اللہ حلیم کا کہنا ہے کہ مشکلات کے باوجود وہ اپنی نشریات جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ عوام میں نا امیدی کا احساس نہ پھیلے اور افغان عوام اپنے ملک کی ترقی اور روشن مستقبل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، کابل۔